الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ لا الفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتہلکہم کما اہلکتہم۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کی قسم اے میری امت کے لوگوں، مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقہ اور افلاس کا ڈر نہیں ہے، مگر مجھے تمہارے اوپر اس چیز کا ڈر ہے کہ دنیا تمہارے اوپر کشادہ کر دی جائے گی جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی۔ فتنافسوها، پھر تم اس دنیا کی طرف اس دنیا میں رغبت کرنے لگو گے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں نے رغبت رکھی تھی۔ وتہلکہم، اور تمہیں وہ دنیا اس طرح برباد کر دے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو برباد کر دیا تھا۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، مجھے تمہارے فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے، یعنی میری امت فقر و فاقہ کے اندر رہے گی تو مجھے اس میں خطرہ نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر فقر و فاقہ اور غربت کے اندر انسان اللہ کے احکام قبول کرتا رہتا ہے اور نماز روزہ وغیرہ جو احکام ہیں ان کی بجا آوری کرتا رہتا ہے، لیکن جب انسان کے پاس دنیا آنے لگے اور پھر انسان کا مطمع نظر صرف دنیا ہی بن جائے اور دنیا کو ہی مقصود اصلی سمجھنے لگے تو اس سے انسان کے اندر مال بڑھانے کی وجہ سے، دولت بڑھانے کی وجہ سے پھر اقتدار کی لالچ آ جاتی ہے، عہدے میں پڑ جاتا ہے جس سے انسان کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسان صرف اور صرف دنیا پر نظر رکھتا ہے اور آخرت کی فکر نہیں کرتا اور اس دنیا سے جو اللہ کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتا، بس دنیا کو بڑھانے کے چکر میں رہتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کے حقوق کھانا، لوگوں کے حقوق غصب کرنا، اپنے رشتہ داروں کے، پرائیوں کے، ہمسایوں کے حقوق غصب کرنا، جائیداد وغیرہ ہڑپ کرنا، نتیجہ عداوت اور دشمنی تک چلا جاتا ہے اور بس اوقات قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے مال و دولت ہی صرف جب انسان کا مقصود اصلی بنتی ہے تو دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میری امت کا یہ حال نہ ہو جائے۔ تم سے پہلے لوگوں نے بھی دنیا کے اندر جب رغبت رکھی اور دنیا کو ہی زندگی کا اصل مقصد بنایا اور اللہ کے احکام بھول گئے اور دنیا کے اندر رغبت رکھنے کی وجہ سے دنیا کو مقصود اصلی بنا کر مخلوق کے حقوق کو بھی پامال کیا اور اللہ کے حقوق کو بھی پامال کیا، تو نتیجہ ہوا ان کی بھی دنیا آخرت برباد ہو گئی تھی۔ اور مجھے تمہارے اوپر ڈر ہے کہ اس وجہ سے کہیں تمہاری بھی دنیا اور آخرت برباد نہ ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔